اگر مارکیٹ میں آپ کا آئیڈیا بیچا نہیں جا رہا، یہ دو چیزیں اپنا لو، مارکیٹ میں آپ کا آئیڈیا خوب چلے گا۔ اگر لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، یہ دو چیزیں اپنا لو، لوگ آپ کی بات بھی سنیں گے۔ لوگ آپ کی بات پر دھیان نہیں دے رہے ہیں، ان دو چیزوں کو اپنا لو، لوگ آپ کی باتوں پر بھی دھیان دیں گے۔ آپ کی قدر اور اہمیت لوگوں کے بیچ میں نہیں ہے، آپ لوگوں کو قائل نہیں کر پا رہے ہیں، آپ لوگوں کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے اپنا آئیڈیا بیچ نہیں پا رہے ہیں، آپ ٹیم نہیں بنا پا رہے ہیں، آپ مستقل مزاجی نہیں دکھا پا رہے ہیں، آپ کنسسٹنسی نہیں دکھا پا رہے ہیں۔ آپ کتاب کو کھول کے بیٹھتے ہیں، کتابوں سے بور ہو جاتے ہیں، کسی تیسری چیزوں میں مست و مگن ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے پیشن کو فالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پیشن آپ کے ہاتھوں سے چھوٹ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو قائل کرنا چاہتے ہیں، لوگ قائل نہیں ہو رہے۔ آپ اپنے ماں باپ کو قائل کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ بھی آپ کے قائل نہیں ہو رہے۔ رشتہ داروں کو اپنے اندر موجود ٹیلنٹ کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ کو صرف ان دو چیزوں کو اپنانا ہے۔ اگر آپ نے ان دو چیزوں کو اپنا لیا اور ان کو اختیار کر لیا تو کوئی تیسری چیز آپ کی رکاوٹ بننے والی نہیں ہے۔ کوئی طوفان آپ کا راستہ نہیں روک سکتا، کوئی آندھی آپ کے دیے کو، آپ کے چراغ کو بجھا نہیں سکتی، اور پہاڑ بھی آپ کو راستہ بنا کر کے دے گی، دریا بھی آپ کے سامنے راستہ بنانے کے لیے مجبور ہو جائے گی جب یہ دو چیزیں آپ اپنے اندر لائیں گے۔ ان دو چیزوں کو اپنانے کے باوجود لوگ آپ کو قدرے بھی دیں گے، لوگ آپ کو اپنے سروں پر بھی بٹھائیں گے، لوگ آپ کو اپنا امام بھی بنائیں گے، لوگ آپ کے طریقے پر بھی چلیں گے، لوگ آپ کو اپنا قائد بھی مانیں گے، لوگ آپ کی باتوں کو بھی سنیں گے، آپ کی باتوں کو مانیں گے، آپ کے طریقے پر چلیں گے۔ یہ دو چیزیں آپ اپنا لیں، ان دو چیزوں میں آپ کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ آپ سب کامیاب ہو سکتے ہیں ان دو چیزوں کو اپنانے کے باوجود۔ تمام دنیا والے کیا کہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ہم ان دو چیزوں کو اپنا لیں گے میرے بھائی، دنیا میں کامیابی ہماری ہوگی اور آپ کا آئیڈیا بھی بکے گا، لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ہماری بات ابھی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے۔ آپ کی بات ابھی کوئی نہیں سن رہا، آپ کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں، آپ کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، آپ کی کوئی عزت بھی نہیں کرتا۔ آپ اگر کہیں بیٹھتے ہیں تو لوگ اس جگہ سے اٹھ جاتے ہیں، آپ اگر کچھ بولتے ہیں تو لوگ آپ کی باتوں کو ویلیو نہیں دیتے، آپ اگر کچھ کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی باتوں سے لطف اندوز نہیں ہوتا، الٹا بور ہو جاتا ہے۔ آپ کی باتوں کو کوئی سننا نہیں چاہتا، آپ کے آئیڈیا کو کوئی اپنانا نہیں چاہتا، آپ کے ساتھ کوئی ٹیم بن کر کام نہیں کرنا چاہتا۔ آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھا نہیں پا رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے لیے صرف یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں کو قرآن کریم میں اللہ نے ان دو چیزوں کو انسان کے لیے ہدایت کا اور کامیابی کا ذریعہ اور راستہ بنایا ہے۔ کوئی بھی آدمی اس دو چیزوں کو اپناتا ہے، وہ اپنے وقت کا امام بنتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے تمہیں لوگوں میں سے امام بنائے، کئی سارے امام بنائے۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ یہدون بِأَمْرِنَا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، وہ لوگوں کو ہماری بات بتاتے تھے، لیکن ان کے اندر دو چیزیں تھیں، وہ دو چیزیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کامیاب رہے۔ لما صبروا، انہوں نے صبر کیا، صبر، مستقل مزاجی، کنسسٹنسی، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہمارے آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ میرے بھائی لیکن شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی ہو، صبر ہو۔ صبر کیسا ہونا چاہیے؟ صبر ایسا ہونا چاہیے جو یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ ایک مدت جیل میں رہنے کے بعد ایک بندے کو رہائی ملی، کہا بادشاہ سے کہنا ایک عورت کی وجہ سے جیل میں یہ سزا کاٹ رہا ہوں۔ وہ بندہ گیا لیکن بھول گیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ صبر تو وہ ہونا چاہیے کہ آسمان والا بھی کہے کہ اس بندے کے اندر مستقل مزاجی ہے، یہ بندہ دنیا بدل سکتا ہے۔ صبر تو وہ ہونا چاہیے کہ آسمان و زمین کو بھی تمہارے صبر پر رونا آ جائے۔ اپنے غموں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کر۔ لیڈر کبھی نہیں روتا، لیڈر کے آنکھوں پر آنسو نہیں آتے، وہ تنہائیوں میں رہ کر کے لوگوں کی پریشانیوں کا حل کرتا ہے۔ وہ اس وقت بھی نہیں روتا جب وہ اکیلا ہوتا ہے، اور اس وقت بھی نہیں رو سکتا جب وہ لوگوں کے سامنے لیڈر کی شکل میں ہوتا ہے، کیونکہ تنہائیوں میں روئے گا تو لیڈر اپنے اندر وہ اہلیت گم کر بیٹھے گا، اور اگر لوگوں کے سامنے روئے گا تو وہ اپنی لیڈرشپ کھوئے گا، اور لوگ ایسے لوگوں کو لیڈر نہیں مانتے۔ تو لیڈر اور اب جو بادشاہ ہوتا ہے، جو قوم کا سردار ہوتا ہے، جو قوم کا امام ہوتا ہے، میرے بھائی وہ کہیں آنسو نہیں بہا سکتا، وہ اپنے آنسو کو کہیں دکھا نہیں سکتا، لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اسے آنسو چھپانا پڑتا ہے، وہ آنسو کو دبائے گا۔ صبر ایسا ہونا چاہیے کہ پہاڑ بھی تمہیں اپنا راستہ دے دے، کہ بھائی یہ ایک پہاڑ کو توڑنے کا صبر، مستقل مزاجی کہ میں اسے توڑ کر کے رکھوں گا، ایک دریا کو
پار کرنے کا صبر کہ میں اسے پار کر کے رہوں گا، ایک کتاب کو ختم کرنے کا صبر کہ یہ کتاب ختم ہو کر کے رہے گی۔ کم ریسورسز میں بڑی چیزوں کو کھڑا کرنا، کم ریسورسز میں بڑی چیزوں کو بنانا صبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن کے اندر، 2 دن کے اندر، 3 مہینوں کے اندر، 1 سال کے اندر آپ کوئی بڑا بزنس اسٹارٹ کر دیں، 1 سال کے اندر آپ بڑے محدث اور امام بن جائیں، 1 سال کے اندر آپ بہت بڑے پروفیسر بن جائیں اور کسی چیز میں آپ ماہر بن جائیں۔ ایسا جلدی والا کام نہیں ہوتا۔ علم دھیرے دھیرے آتا ہے۔ جو لوگ کل آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے آج وہ لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے۔ جو لوگ کل آپ کے آئیڈیاز کو بیکار اور بے تکا کہا کرتے تھے آج وہی لوگ ان آئیڈیاز کے پیچھے چلیں گے۔ جو لوگ کل آپ کا مذاق سر عام اڑایا کرتے تھے، آپ پر ہنستے تھے، آج وہی لوگ آپ کو سلامی ٹھوک رہے ہوں گے۔ کل جو لوگ آپ کے سامنے ٹھٹھے مار کر ہنستے تھے آج وہی لوگ شرمندہ ہوں گے۔ 2 چیزیں آپ کے اندر ہونی چاہیے، صبر اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین۔ انبیاء کرام نے اتنی زیادہ محنت کی، صبر کے ساتھ وہ دین کی دعوت دیتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال اپنی زندگی میں صبر کیا، اور اس صبر کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پھل اس درخت پر اگایا۔ پورے عرب میں اسلام کا نام پھیل گیا اور پورے عرب میں اسلام کی ہوا پھیل گئی۔ اس یہ 13 سالہ محنت اور کنسسٹنسی اور مستقل مزاجی کا نتیجہ تھا کہ آنے والے 10 سالوں میں پھر پھل دیتا ہے۔ آج اپنے استاد کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے، کر لو۔ آج جو تمہارا وقت ہے ان وقتوں کو کتابوں کو چاٹنے میں، کتابوں کو اپنے اندر داخل کرنے میں، ان کو پوری طرح اپنے اندر اتارنے میں صرف کرنی ہے، کر دو۔ اس بلائیں فلاں کام کرنے کے لیے، رنگینیاں ہو اور طرح طرح کی چیزیں ہوں، ان سب کو ترک کر دیں۔ آج ہم اپنے مقصد میں، آج تم اپنے مقصد میں لگ جاؤ، اسے فالو کرو، انشاءاللہ کل تمہارا ہوگا اور ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ ہم انہی لوگوں میں سے امام بناتے ہیں جو لوگوں کو ہمارے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، لما صبروا، جب وہ لوگ صبر کرتے ہیں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ میں انہی باتوں کے ساتھ آپ لوگوں سے الوداع لینا چاہتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں جہاں آپ کے اندر آ گئیں انشاءاللہ آپ کامیاب